فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو ایک ایسے شخص کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں خرابیاں کرے گا اور خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فساد فی الارض کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ، ہم تو تیرے لیے کافی ہیں، ہم تیری تعریفیں بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، پھر تو کیوں اس انسان کو بنانے لگا ہے جو فساد کرے گا اور خون و قتل و غارت گری کرے گا؟ قال انی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چپ رہو، میں بہتر جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہی نہیں۔ اب آپ دنیا میں دیکھ لیں، فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ وہ عالم الغیب تھوڑی تھے؟ ہم انسانوں سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کا ہولڈ دیا ہوا تھا، تو جنات نے بھی وہی کام کیا جو آج انسان کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے وہ اندازے سے، وہ چال دیکھ کر کہا کہ جیسے پہلوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہے، یہ انسان بھی فساد پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بہتر جانتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہوں گے، فسادی لوگ بھی ہوں گے۔ اب آپ انسانوں کا فساد دیکھ لیں اور اچھائی دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مکہ پر اور عرب کے علاقہ میں ہولڈ دے دیا تو امن ہی امن تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا تو امن ہی امن، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، جی زمین رزق اگا رہی ہے، نعمتیں آ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر کے دور میں اور زیادہ جو ہے وہ سکون بڑھ گیا، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، سلامتی اور بڑھ گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 12 سالہ دور خلافت ہے، بہت اچھا دور رہا۔ پھر فسادی لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی اللہ کے نیک بندے، ولی، مومن کامل تھے، کسی خارجی نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اہل کوفہ نے حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ آج کل کچھ فسادیوں نے عمر بن عبدالعزیز، جو بنو امیہ کا ایک شہزادہ تھا، بہت نیک آدمی تھا، اور اس کے دور میں بھی بڑا دین پھیلا، بڑا امن تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کی قبر کھود دی، مزار توڑ دیا اور قبر کی بے حرمتی کر دی۔ اب وہ بندہ مرا ہوا 1300 سال ہو گئے ہیں، اب جناب اس سے بھی حسن جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ جھوٹی غلط تاریخیں پڑھ پڑھ کے کچھ لوگوں نے ان کا ذہن بنایا اور یہ فساد کر دیا۔ ویسے آپ دیکھ لیں، فلسطین میں جو مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام بنا کے چلے گئے اللہ کے پاس، بھائی وہ مسجد مسلمانوں کے پاس رہنی چاہیے۔ تم 2 مربع زمین سے بھی بڑا اپنا عبادت خانہ، اپنا جو ہے عبادت خانہ یہودی الگ بنا لیں، وہ فرق تو نہیں پڑتا، فساد ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، گولیاں مارنی ہیں، بندے مارنے ہیں، زندہ بندوں کو قتل کرنا ہے، آگ لگانی ہے، فساد کرنا ہے، فائرنگ کرنی ہے، گولیاں چلانی ہیں، برشت مارنے ہیں، بچھاڑ کر دینی ہے، بندے مر جائیں، بندوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں۔ 13 سال کے بچے بیٹیاں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں جہازوں کے ذریعے۔ یہی مسئلہ کشمیر انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کا بھی۔ بھئی چلو تمہارے بھی لوگ افسر بنے، ہمارے بھی لوگ افسر بنے، تمہاری کرنسی بھی چلے، ہماری کرنسی بھی چلے، جھگڑا ختم کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، یہ طے ہو سکتا ہے، طے شدہ کے مطابق ملک کا نظام چلتا رہے، لیکن نہیں، وہاں کرفیو لگانا ہے، بندے مارنے ہیں، گولیاں چلانی ہیں، آنسو گیس پھینکنے ہیں، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، دہشت گردی کرنی ہے۔ ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ عراق کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، شام کو تباہ کر دیا، یمن تباہ ہو گیا۔ یہ سارا فساد فی الارض ہے۔ وہ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ اے اللہ، تو ایک ایسے انسان کو بسا رہا ہے یسفک الدماء، جو زمین میں خون گردی، دہشت گردی، قتل و غارت گری کرے گا، من یفسد فیہا، اور فساد فی الارض کرے گا،
اللہ نے فرمایا اور فرشتوں نے کہا ہم جب کہ تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری پاکی کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، تیرا ذکر، تیرا نام بلند کر رہے ہیں، تیرا نام جپ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبہ ہے، بندے کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا اور اس کو نبی دیے، کتابیں دی، ہدایت بھیجی تاکہ یہ صراط مستقیم پر رہے، فساد نہ کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان تمام تر نیکی اور بدکاری کا میں حساب آخرت کے دن لوں گا۔ تو ہر بندے نے اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا، اپنی نیکی اور بدی کا انجام، اس کی جزا اور سزا اللہ کے پاس جو ہے وہ بھگتنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قیامت کا جو دن ہے مالک یوم الدین ہے، میں نے وہاں فیصلے کرنے ہیں، ٹوٹل فیصلوں کا اختیار میرے پاس ہوگا، کسی اور کے پاس ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور مسئلہ، میں نے کہا نا متفرق مسائل بیان کریں گے، آج ایک ہی موضوع پر خطبہ جمعہ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد موضوع چینج ہو جائے گا۔ غسل جو ہے تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو آدمی کے اوپر فرض غسل ہے وہ کب کرے اور کس طریقے سے کرے؟ تو یہ طریقہ جو ہے میں انتہائی مختصر کر کے بیان کروں گا، اور یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ آپ کو میں نے یہ ایک بات پہلے بتائی تھی، میرا ایک دوست ہے مسلکاً شیعہ اثنا عشری ہے، مجھے اس نے کہا کہ امام بخاری 200 سال بعد پیدا ہوئے اور وہ نبی کے گھرانے سے بھی نہیں ہے، کہاں عرب اور کہاں بخارا، یہ روس کا علاقہ ہے، رشیا کا، سمرقند، بخارا، آذربائیجان، تو تم بخاری اس سے مسائل لیتے ہو، تمہاری معتبر کتاب قرآن مجید کے بعد بخاری شریف ہے، ہماری معتبر کتاب اصول کافی ہے۔ تو اصول کافی میں جو مسئلے ہیں وہ اہل بیت سے بیان ہوئے ہیں، تو اب آپ مجھے بتاؤ دیانتداری سے کہ میں اہل بیت سے، نبی کے گھرانے سے مسئلے لوں یا امام بخاری سے لوں؟ 200 سال بعد، عربی بھی نہیں ہے، غیر ملک کا ہے، اجمی ہے، نبی کے گھرانے کا نہیں ہے، کتنی باتیں؟ 3 باتیں، اجمی ہے، عربی نہیں ہے، اچھا بعد میں پیدا ہوا ہے، 200 سال بعد کتاب مرتب کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے بھی نہیں ہے، غیر آدمی ہے، تم اس کو فالو کرتے ہو، ہمارا مقدمہ مضبوط ہے یا تمہارا مقدمہ مضبوط ہے؟ سوال تو بنتا ہے اور سوال بھی جاندار ہے۔ میں نے اس کو جو جواب دیا وہ آپ سن لیں۔ میں نے اس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں، آپ کی بیویاں آپ کا غسل دیکھ رہی ہیں، بلکہ مرد اور عورت کٹھے ایک ہی برتن سے پانی بھر کے غسل کر رہے ہیں۔ بیٹی کتنی بھی پیاری ہو، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غسل کے مسائل بیٹی بیان نہیں کر سکتی، تو اب غسل کے مسائل بیٹی سے لوگے تو ملیں گے نہیں، امام بخاری سے لوگے تو ام سلمہ اور عائشہ صدیقہ اور یہ بیگمات جو ہیں امت کی مائیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بیان کر رہی ہیں۔ اب تو انصاف سے بتا کہ تجھے بخاری پڑھنی پڑے گی یا اصول کافی پڑھنی پڑے گی؟ پھر چپ ہو گیا، پھر چنو سے، میاں چنو سے ملتان تک آئے، پھر آگے اس نے کوئی بات نہیں کی، سوچتا رہ گیا، جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ آپ سوچ لیں جواب کوئی بنتا ہے؟ جواب نہیں بنتا۔ اب میں غسل کا طریقہ بیان کر رہا ہوں مختصر۔ جب غسل کرے پہلے دونوں ہاتھوں کو کف تک، پہنچوں تک دھوئے، سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ پھر چونکہ برتن میں ہاتھ ڈالے گا پانی خراب نہ ہو جائے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھو دے۔ پھر بائیں ہاتھ سے نیچے والا جو دھڑ شرمگاہ سمیت اس کو دھو دے تاکہ نجاست اتر جائے۔ اب وہ نجاست ہاتھوں کو بھی لگی ہوگی، پھر ہاتھ دھوئے، پہلے بھی ہاتھ دھوئے، پھر نیچے والا دھڑ اور شرمگاہ دھوئے تاکہ نجاست دھل جائے، پھر ہاتھوں کو دھوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مٹی سے دھوئے۔ اب اس کی جگہ پر صابن آ گیا، تو مٹی کا بدل صابن ہو گیا ہے، تو ایک چٹ صابن سے دے لے، مانج لے، ہاتھ صاف ہو گئے۔ پھر اسی طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے بندہ وضو کرتا ہے۔
یعنی 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، ناک جھاڑے صاف کرے، 3 دفعہ چہرہ دھوئے، 3 دفعہ دایاں بازو کونی تک، پھر بایاں بازو پانی کا چلو بھر کے ڈال کے مل مل کے، یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈالیں اور سر کی جڑوں کو یہ ہو، تاکہ جڑے ہوئے بال بھی کھل جائیں اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اچھا، جب یہ سر کو خلال کر لے تو پھر 1 دبا یا 1 لپ بھرے سر پر، دائیں طرف بائیں طرف اور درمیان میں ڈال کے سر کو مل لیں۔ اب تو ہم صابن ہی ملیں گے تو وہ پانی بہا دیں گے، تو تینوں کام سر کے مسئلے میں جو تینوں کام ہے، دائیں طرف پانی، بائیں طرف پانی، درمیان میں پانی، یہ سارا ہو جائے گا جھٹ پانی اور صابن سے۔ پھر باقی تمام بدن پر پانی بہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے دائیں سائڈ پر پانی بہے، پھر بائیں سائڈ پر پانی بہے، پھر سر سمیت پورے جسم پر پانی بہے، اور آخر میں اپنے پاؤں کو انگھالے اور کپڑے پہن لے۔ یہی غسل ہے اور اسی میں وضو شامل ہے، پھر نماز کے لیے الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ جو ہے وہ دل میں پڑھ لے، اور وضو کی جو دعا ہے وہ باہر آ کر پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ غسل کن کن حالات میں کرنا چاہیے، یعنی غسل کب کب کیا جائے؟ نمبر 1، جب مرد عورت کی شرمگاہ مل جائیں تو غسل واجب ہے، غسل فرض ہو گیا۔ یہ مختصر پردے کے لفظوں میں حجاب کے ساتھ میں نے یہ بات کی ہے، جب مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ احتلام ہو تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن بھی غسل کرنا ضروری ہے، فرض نہیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ٹینکی خالی ہو گئی ہے، اب ٹائم لگے گا، جمعہ ضائع ہو جائے گا، تو آدمی کو غسل نہیں کرنا، وہ وضو کرے اور مسجد میں خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے لیے آ جائے، پھر جا کے غسل کر لے، فرض نہیں ہے۔ لیکن بہتر اس لیے ہے کہ گرمی ہے، ہمارا یہ گرم علاقہ ہے، مٹی، گرد، سمیل، بغلوں میں سمیل ہوتی ہے، 17-18 گھنٹے گزر جائیں، ہلکی ہلکی جلد میں جو پسینہ آتا ہے اس کی ایک لیئر، ایک تہ جلد پر پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے وہ خارش پیدا ہوتی ہے، اس کو دھونا اور اتارنا یہ اچھی بات ہے، تاکہ لوگوں کو میرے پسینے سے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے، فرض نہیں ہے۔ جو شخص میت کو نہلائے اسے غسل کرنا چاہیے۔ میت کو نہلانے میں 2 بندے کام کرتے ہیں، ایک ہیلپر ہوتا ہے اور ایک واقعتاً غسل دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ہیلپر کو کہتا ہے میرے ہاتھوں پر پانی ڈالو، صابن پکڑاؤ، یہ پاؤچ پکڑاؤ، یہ ڈیلے پکڑاؤ، ٹیشو پیپر پکڑاؤ، اور یہ میت کا استنجا بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب میت کو غسل دینے لگو تو اس کے پیٹ پر تھوڑا تھوڑا وزن دو، زیادہ نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میت موت کی وجہ سے پہلے ہی تکلیف میں ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، روح نکلنے کی تکلیف، اس لیے میت کو نرم ہاتھ لگاؤ، اس کی بے حرمتی نہ کرو، تو پیٹ پر ہلکا سا دباؤ دیں تاکہ اس کی پخانے سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو وہ نکل جائے، کیونکہ جسم ڈھیلا ہو گیا، روح نکل گئی ہے، نکل سکتی ہے، تو پیٹ پر ہلکا سا دباؤ دینے سے جو غلاظت ہے نکل جائے، اس کو دھونا پڑے گا، اور ڈیلے سے استنجا کر کے پھر پانی سے دھونا پڑتا ہے۔ تو جو بندہ میت کو غسل دے رہا ہے بعد میں اسے بھی غسل کرنا ہوگا، پھر وہ نماز پڑھے یا جنازہ پڑھے، ہیلپر کو نہیں، غسل دینے والے کو غسل خود بھی کرنا ہے۔ اچھا، جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جدہ سے بھی پہلے جو پاکستانیوں کے لیے اللہ کے رسول نے جگہ کا تعین کیا کہ وہاں سے احرام باندھنا چاہیے، وہ ہے سمندر والی جگہ، جدہ سے ذرا پہلے ہے مقام یلملم۔ اب وہاں جہاں جہاز رکتا ہے، نہ جہاز میں غسل کیا جا سکتا ہے، وہ چھوٹا سا لیٹرین سا ہوتا ہے،
اور سواریاں جو ہیں وہ 400-500 ہوتی ہیں، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ملتان ایئرپورٹ پر آدمی جائے، غسل کرے، احرام باندھ لے، پھر جہاز میں بیٹھ جائے۔ تو غسل جو ہے وہ عمرہ اور حج کرنے والے کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ غسل کر لے، تاکہ روحانی فکری غلاظتوں کے بعد اس کا جسم بھی پاک صاف ہو جائے، کیونکہ باقی مذہب میں پاکی پلیتی کا باقاعدہ کوئی اہتمام یا اعلیٰ تصور نہیں ہے، یہ تصور اسلام نے سمجھایا ہے۔ ابھی یہ دیکھ لیں، ہمارے بے دین ہیں نا یہ ٹی وی والے اور میڈیا والے، وہ اسلام کی کوئی بات نہیں، نصیحت یا اچھائی اسلام کے ساتھ ٹچ کر کے نہیں بیان کریں گے، اس کو بے دینی کے لیبل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ موبائل چلاتے ہیں تو رنگ ٹون چلتی ہے، رنگ ٹون کیا چلتی ہے؟ یہ خطرناک مرض ہے کرونا وائرس، آپ اپنے ہاتھوں کو دن میں 20 دفعہ کم از کم دھوئیں۔ اب آپ اسلام سے پوچھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ 18-20 دفعہ ہاتھ دھوئیں؟ مثلا 5 نمازوں کے لیے وضو کرنا، لیٹرین جائیں پھر جب واپس آئیں تو ہاتھ دھوئیں۔ بندے کو 2 دفعہ 3 دفعہ پیشاب بھی آتا ہو، 2-3 دفعہ اس نے کوئی کھانے پینے کا بھی ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے، روٹی کھا رہا ہے، خربوزہ کھا رہا ہے، تربوز کھا رہا ہے، آڑو کھا رہا ہے، تو ہاتھ دھو کر کھائے۔ یہ 17-18 دفعہ بن جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ 18-19 دفعہ 20 دفعہ کی تعداد بن ہی جاتی ہے۔ اب اگر اسلام کے ساتھ جوڑ کر بات کریں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ لوگ اسلام سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو سیکولرزم لہجے میں بات کرتے ہیں، اسلام والی بات ملا کر ہمارا میڈیا بیان نہیں کرتا ہے، سیکولرزم لہجے میں، غیر اسلامی لہجے میں باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہے۔ اب ذاکر نائک کلمہ پڑھا رہا ہے، ان سے اقرار کرواتا ہے، جبر تو نہیں جی جبر نہیں، لالچ تو نہیں جی، آزاد مرضی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہو، اللہ کو الہ مانتے ہو، بت پرستی مورت پوجا چھوڑ دو گے؟ ہاں جی چھوڑ دیتے ہیں، چلو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیے، اب وہ گھر جا کر غسل کر، پھر وہ نمازیں شروع کر دیں۔ تو جو بندہ اسلام میں داخل ہو وہ بھی غسل کرے۔ عورت کو مینسز آتے ہیں یا بچہ جنمتی ہے تو پھر رطوبات مہینے تک 40 دن تک خارج ہوتی رہتی ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر عورت غسل کرے، وہ فرض ہے، اس کے بعد پھر نمازیں شروع کر دے۔ تو یہ غسل کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ غسل جو ہے وہ کب کب کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ آگے اور چلاتے ہیں، ایک مسئلہ اور چلاتے ہیں۔ ہمارے اکثر بھائی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی جماعت سے بھی رہ جاتی ہے، پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک ایسی تکلیف دہ چیز بھی ہے کہ راتوں کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کی نماز اکثر نہیں پڑھتے، جب وہ قضا ہو جاتی ہے تو پھر پڑھتے ہی نہیں ہیں، پھر بغیر توبہ کیے زور پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کفر کا کام کیا ہے، جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑنا یہ تو کفر ہے۔ حدیث ہے، نص سے قطعی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا، تو اس سے کفر کا کام ہو گیا۔ کفر کا کام اس سے ہو گیا، اب پہلے کفر سے توبہ کرے، پھر وہ زور کی نماز پڑھے اور صبح کی قضا بھی دے۔ اللہ اکبر۔ تو اکثر لیٹ اٹھنے کی وجہ سے ساتھی سوئے رہتے ہیں، سورج نکل آتا ہے، پھر اس فجر کی نماز کو قضا بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی، ختم، اب باتیں کرو، گپ شپ کرو، کھانا پینا، ناشتہ اور ڈیوٹی یا اور معاملات، نماز گئی، ختم۔ اب ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟
ساتھی پوچھتا ہے کہ جی میں سویا رہا، میری جاگ نہیں ہوئی، اور جب آنکھ ہی نہیں کھلی تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس مسئلے کا پہلا جواب یہ ہے کہ بھائیو، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ہم نے یہ ذہن میں ڈکلیئر کر لیا ہے کہ میں مسلم ہوں، تو پھر اسلامی آداب کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ راتوں کو بلا وجہ جاگنا یہ اسلامی آداب کی خلاف ورزی ہے، اس سے صبح کی نماز متاثر ہو جائے گی۔ اسلامی آداب یہ ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھے اور سو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز 8:15 پڑھنے کی بجائے 9:30 بجے پڑھ لے، ذرا لیٹ کر کے پڑھ لے، کوئی کام معاملات ہیں تو اس کو آدھا گھنٹہ لیٹ کر لے، پونا گھنٹہ لیٹ کر لے۔ جیسے کہ ہمارے جامعہ دارالحدیث محمدیہ میں نماز عشاء عام مسجدوں میں 9:15 بجے ہو رہی ہے، وہاں 9:30 بجے اذان دیتے ہیں، پھر 9:45 بجے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ طالب علم جو ہیں وہاں 150-200 طالب علم مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے سبق کو دہرا رہا ہوتا ہے، جو اساتذہ سے انہوں نے حدیث کا، قرآن کا، تفسیر کا جو سبق لیا ہے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تو وہ لیٹ کر سکتا ہے۔ کوئی دینی بات ہے تو وہ تھوڑا سا رات کو لیٹ کر لے۔ فضول گپ شپ، ہاں جی، دوستوں میں بیٹھنا، اس کو اپنی عادت بنانا، یہ روٹین بنانا، یہ بات اسلامی آداب کے بالکل خلاف ہے۔ اور رات گئے تک جاگتے رہنا یہ سبب ہے صبح کی نماز کے قضا ہو جانے کا اور کفر کی حد میں داخل ہونے کا۔ اب جب جاگ آ جائے تو پھر اپنی صبح کی قضا نماز کو اسی معمول کے اور ترتیب کے مطابق ادا کرے۔ یہ آپ نے پرانے ایک قوالی بنی ہوئی تھی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سر ہوئی، وہ نصرت فتح علی خان ہے یا کوئی بھی ہے، یہ اس نے ایک قوالی کہی تھی، حالانکہ واقعہ یہ اس طرح ہے ہی نہیں۔ اب واقعہ یہ ہے، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر گئے، اور وہ سفر بھی جنگ اور لڑائی، قتل و اہل کفر سے جنگ تھی۔ راستے میں اللہ کے رسول رات ہو گئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ میں اعلان کیا کہ رات کو سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، مگر پہرا بھی دینا ضروری ہے، تو دشمن آئے نقصان نہ کر جائے، کم از کم ایک بندہ تو جاگتا رہے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں پہرا دیں گا، اور اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ حضرت بلال سورج کی طرف اپنا رخ کر کے، پیچھے اونٹ تھا، اس کے پلان کے ساتھ ٹیک لگا کے، بھئی سورج کی جب پہلی پو پھٹے گی، صبح کاذب، صبح صادق، جب یہ ٹائم ہوگا تو میں جگا دوں گا۔ اپنے پر اعتماد کر لیا۔ اب نیند نے ان کو بھی پکڑ لیا اور یہ بالکل غنودگی میں چلے گئے۔ صبح سورج نکلا، اس کی کرنیں صحابہ پر پڑی، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے ساتھ والے دائیں بندی کو، دائیں بائیں کو، دو کو جگایا، جاگتے 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 ساری ٹیم ہی جاگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں سے تھوڑا سا آگے چلنا ہے، یعنی 2-3 کلومیٹر آگے چلنا ہے، یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں شیطان ہم پر حاوی ہو گیا ہے، شیطان کے حملے میں ہم آ گئے ہیں۔ آگے گئے، صحابہ نے وضو کیا، باقاعدہ صفیں بنائیں، اذان دی، تکبیر کہی، اور پہلے 2 سنتیں پڑھی، پھر باقاعدہ جماعت کروائی اللہ کے رسول نے، اور تمام صحابہ نے جماعت کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کی قضا نماز صبح کی رہ گئی ہو وہ اس کو لٹائے، تو دونوں چیزیں پڑھے، فرض بھی پڑھے اور اس سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھے، پوری نماز پڑھے۔ کلیئر ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اب ایک مسئلہ اور سنیں، ہمارے جو مسلک ہے اہل حدیث، یعنی ویسے میں سے کبھی اہل حدیث کا نام میں نے بہت کم ہی خطبہ جمعہ میں لیتا ہوں، اپنی جماعت کو زیادہ اونچا کرنا یہ میری عادت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بندوں میں کردار کی کوالٹی پیدا ہو جائے، نہ کہ اپنے مسلک کو اونچا کرتے رہیں، اور جو بندہ میرے ساتھ کاروبار کرے تو میں اس کی جو ہے مروڑی لگا دوں۔ ایسے اہل حدیث ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جھوٹ بولوں تو ایسے اہل حدیث ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل حدیث تو وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر عمر بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو
تو اس لیے میں مسلک کی زیادہ تعریف نہیں کرتا، لیکن آج اپنے مسلک کی ایک کمزوری بیان کر رہا ہوں، اپنے مسلک کی ایک خطرناک کمزوری بیان کر رہا ہوں، اور وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بات کریں تو سند کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کسی کی بات سنیں، وہ ٹی وی سے ہو یا کسی عالم کا درس ہو رہا ہو، تو پھر دلیل مانگتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ تسی کتوں مسئلہ کٹ کے لایا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات جمعہ میں اکثر بتائی ہے کہ سند دین ہے، افضل سند دین ہے، اس لیے باقی جماعتوں میں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ کوئی عالم بیان کر دیتا ہے، بالکل الٹی سیدھی مار دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ دیکھو اللہ اکبر، ایک عالم نے نہیں، کئی علماء نے، میرے پاس کلپ موجود ہے میرے یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، ایک عالم کہہ رہا ہے جی رابعہ بصری حج کرنے گئی، فلاں بزرگ حج کرنے گئے، تو پتھر تو موجود تھے مگر روح حج نہیں تھا، حج کی شبیہ تو کھڑی تھی، کعبہ کی شبیہ تو کھڑی تھی، کعبہ نہیں تھا۔ تو پوچھا بھئی وہ کعبہ کدھر گیا؟ وہ جی فلاں رابعہ بصری ایک بزرگ آ رہی تھی، کعبہ اس کا طواف کرنے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب یہ ایک مسئلہ بڑے بڑے مولوی جو ٹی وی پر آتے ہیں نا، یہ وہ بیان کر رہے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، بڑی گدی ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا پگڑی ہے، بڑی دستار ہے، بڑے ان کے مریدین ہیں، مگر مسئلہ یہ بیان کر دیا۔ اب اس کو آپ حدیث سے ملائیں، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنا خواب صحابہ کو سنایا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، کیونکہ مکے سے تو نکال دیے تھے، ہجرت کر گئے تھے، مکہ چھوڑ گئے، مدینہ آباد ہو گئے اللہ کے رسول جا کر، صحابہ بھی 10 5 1 کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے صحابہ کو خواب بیان کیا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کا گھر جا کے دیکھیں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، ایک مومن کے لیے بڑی روحانی غذا ہے، بڑی خوشی کی سعادت کی بات ہے۔ 1400 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ چل پڑے۔ جب مکہ سے 13 کلومیٹر باہر، آج کل اس جگہ کا نام ہے شمیسی، پرانا نام ہے صلح حدیبیہ، جب وہاں پہنچے تو مشرک سرداروں نے اپنے بندے بھیجے اور انہوں نے لین لگا دی، بھئی اس کو کراس نہیں کرنا، اگر کراس کرو گے تو پھر ہم جنگ مسلط کر دیں گے۔ اللہ کے رسول روک گئے، ٹھیک ہے، آپ نے صلح کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا کہ اندر جاؤ مکہ شہر میں اور سرداروں سے بات چیت کرو کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے، احرام عمرے کی جو ترتیب ہے وہ پوری کر کے ہم چلے جائیں گے، ہمارا کوئی لڑنے کا پروگرام نہیں ہے، ہم تو اسلحہ بھی نہیں لے آئے، دیکھو بچے عورتیں اور چھوٹے سے مرد ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں کرنے دیں گے۔ چلتے چلتے حضرت عثمان چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح ہوئی کہ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال کرو گے۔ اللہ کا رسول موجود ہے جو امام الانبیاء ہے، کعبہ اللہ کے رسول کا طواف کرنے اور استقبال کرنے اور زیارت کروانے 13 کلومیٹر چل کے نہیں گیا، رابعہ بصری کے لیے کعبہ کئی میل دور چلا گیا ہے۔ اب یہ بات جھوٹی نہیں ہے، اب مولوی جھوٹ بول دیتے ہیں، لوگ واہ واہ کہہ دیتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے مسلک کی خامی سمجھو۔ کوئی مولوی درس کرے، ٹی وی پر آئے، مسئلہ بیان کرے، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، سند کیا ہے، دلیل کیا ہے، کتاب کون سی ہے، یہ ہماری خامی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اگر وہ دلیل دے دے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، آمنا وصدقنا، کہنے والا دلیل نہ دے، کتنا بھی بڑا اس کا نام ہو، اشتہار ہو، مدرسہ ہو، اس کے جو ہے ترہ ہو، اچکن ہو، پگڑی ہو، شہرت ہو، واللہ ہم اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ بات اگر قرآن و سنت میں سے ہے تو ہمیں قبول ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ کہنے والا اگر ہماری جماعت سے ہو اس کی بات بھی قبول ہے، اگر وہ دلیل دے، کتاب و سنت سے بیان کرے تو قبول ہے، اگر وہ کتاب و سنت سے دلیل نہ دے، بات بیان نہ کرے
کتاب و سنت سے باہر کی بات کرے تو ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ یہ خوبی سمجھ لیں یا خامی سمجھ لیں یا کمزوری سمجھ لیں ہماری۔ اچھا، اب ایک بات سنیں، اس بات پر ایک آدمی نے اپنا کیمپ چینج کر لیا۔ پہلے وہ جھوٹ سچ سن لیتا تھا، پھر اس کو بیداری آ گئی، اس کو شعور آ گیا کہ یار میں نے بات جو ہے نا وہ دلیل والی ماننی ہے اس ایک مسئلے پر۔ وہ مسئلہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، اور اس مسئلے پر وہ ساتھی جو ہے اس نے کیمپ مسلک چینج کیا، اہل حدیث ہو گئے۔ یہ بات میں نے اس کو بتائی کہ انڈیا میں ایک کتاب چھپی ہے اور وہی کتاب کراچی آرام باغ جگہ کا نام ہے، وہاں کتب خانے ہیں، وہاں ان کتب خانوں نے بھی پاکستان میں اس کتاب کو چھاپا ہے اور اس کتاب کا نام ہے ایضاح الادلہ، دلیل کی روشنی۔ ایضاح الادلہ، اس میں قرآن کی ایک آیت غلط لکھ دی ہے، اپنے اماموں کی تقلید کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آیت کو بدل دیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان بوجھ کر بدلا ہے یا غلطی ہو گئی ہے، مگر کسی بندے نے بھی اس بات پر ان کے کیمپ کے علماء نے تنقید نہیں کی، بالکل چپ ہے۔ وہ مسئلہ سنیں، غور سے سنیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب آیت سنیں، یہ آیت سورہ نساء 59، آیت کا نمبر کیا ہے؟ 59، سورۃ النساء۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اسٹیٹ حاکم وقت کی۔ اب حاکم وقت نے کہا نا کہ بھئی نشان لگا دو، تراویح میں ہم نے یہاں نشان لگائے ہوئے، اگرچہ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا نماز نہیں ہوتی، لیکن چونکہ حاکم وقت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو اس کو دے گا، تو ہم نے اس کی بات مانی، ٹکراؤ نہیں کرتے۔ اگر ہر حکمران کی ہم ٹانگیں کھینچیں گے تو اقتدار ملک کیسے چلے گا؟ تو کسی کو چلانے بھی دیا جائے، اس کی حمایت کرنی چاہیے، چلو ٹھیک ہے چلا بھی تو ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اصلاح اچھے انداز میں کرنی چاہیے اگر وہ غلطی کر رہا ہو۔ اچھا، اب قرآن کی آیت ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو حاکم وقت کی، تین اطاعتیں ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر حاکم وقت سے تمہارا جھگڑا ہو جائے پھر حاکم وقت کی اطاعت نہیں کرنی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ حاکم وقت بھی اللہ کے رسول کی عدالت میں اور عوام بھی اللہ کے رسول کی عدالت میں پہنچ جائے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آیت یوں ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آیت ختم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب ایضاح الادلہ کتاب میں انڈیا اور پاکستان میں مولویوں نے اس آیت کو تھوڑا سا بڑھا دیا، جیسے پیچھے تین لفظ ہے نا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو حاکم وقت کی، تین اطاعتیں پہلے کہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا کہ اگر عوام اور حکمران میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، پھر دو اطاعتیں ہیں۔ یہاں آ کر مولویوں نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو حاکم وقت کی، اس سے انہوں نے تقلید کا مسئلہ نکالا اور قرآن کی آیت بدل دی کہ امام ابو حنیفہ کی لازمی تقلید کرنی ہے۔ میں وہ ادھر ایضاح الادلہ میں جو آیت ہے وہ اس طرح سے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آیت یہاں تک تھی، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لفظ بڑھا دیا۔ یہ قرآن میں تحریف ہو گئی، غلطی سے ہوئی، جان بوجھ کر ہوئی، اندھیرے میں ہوئی، پتہ نہیں تھا کیسے ہوئی، ہم زیادہ فتویٰ نہیں لگاتے، کوئی بات نہیں کرتے، لیکن آج تک مولویوں نے جو اس کیمپ کے مولوی تھے، بڑے بڑے مفتی علماء، ان کو یہ تو کہنا چاہیے تھا ایت تو ایسے نہیں ہے، کروڑوں حافظ ہیں، کروڑوں حافظ ہیں کہ نہیں ہیں، مگر کتاب میں کوئی اصلاح نہیں کی، ذرا برابر بھی کسی نے تنقید نہیں کی۔ جب یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا جمعے کے بعد، اس نے احتجاجاً کہا، اس نے کہا جی ہر فرقے کے عوام اپنے مولوی کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی بات تھوڑی ہے، آپ کی جماعت میں بھی ایسا ہوگا۔ ہم نے کہا ہماری جماعت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں بھئی؟ سناؤ اپنا خان سے۔ ہماری جماعت میں
ایسا نہیں ہوتا. کہتا جی مجھے کیا سمجھاؤ. میں نے اس کو سمجھایا. ہمارے سب سے پہلے ایک عالم ہیں مولانا صادق سیالکوٹی صاحب, انہوں نے کتاب لکھی صلاۃ الرسول, رسول اللہ کی نماز. بہت ساری حدیثیں اس میں ضعیف بیان کر دی. پھر ایک نوجوان عالم سعودیہ سے پڑھ کے آئے تو انہوں نے صلاۃ الرسول مولانا صادق سیالکوٹی نماز صلاۃ الرسول کو سامنے رکھا. اس میں جہاں غلطی تھی, حدیث کمزور ہے, سند کمزور ہے, راوی کمزور ہے, مسئلہ غلط ہے, جبکہ صحیح حدیث یہ کہہ رہی ہے, اس نے پوری ایک اور صلاۃ الرسول تیار کر کے مارکیٹ میں چھاپ کے علماء کو اس نے کہا دیکھو یہ میری ریسرچ ہے. وہ کتاب میں کئی غلطیاں ہیں, 200 کئی غلطیاں ہیں, اور یہ میں نے ساری غلطیاں نکال دی. تو کسی بھی بندے نے, کسی بھی عالم نے عبدالرؤوف مولانا عبدالرؤوف کو غلط نہیں کہا. حالانکہ یہ نوجوان ہیں, یہ چھوٹا ہے, اور وہ بڑے ہیں اور بڑے عمر کے ہیں اور بڑے ان کے شاگرد ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. سب نے کہا کہ عبدالرؤوف کی بات ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ جی اس کی عمر دیکھو, اس کی خدمات دیکھو, اس کا ترہ دیکھو, اس کی کتابوں کی تصنیفات دیکھو. یہ کسی نے بھی نہیں کہا. سب نے عبدالرؤوف کو اچھا کہا کہ آپ کی کاوش اچھی ہے. اس نے کہا کہ یہ دونوں کتابیں مجھے دکھاؤ. ہم نے صلاۃ الرسول صادق سیالکوٹی بھی اور عبدالرؤوف والی کتاب بھی اس کو پکڑا دی. اس نے جب معائنہ مطالعہ کیا, خود مشاہدہ کیا, تو اس نے کہا واقعی یار آپ کی جماعت میں یہ خوبی موجود ہے کہ آپ دلیل سے بات کو قبول کرتے ہو. دلیل نہ ہو, خواہ اپنا بھی دلیل نہ دے تو تم اس کی بے جا حمایت نہیں کرتے ہو. اس پر اس نے اپنا مسلک چینج کر لیا. تو ہم محبت میں کوئی جھوٹ بولے یا مبالغہ آرائی کرے تو ہم اس کی بات کی تائید نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے جماعت اہل حدیث کو, یہ صرف پاکستان میں جماعت کا نام اہل حدیث ہے, کہیں سلفی ہیں, کہیں عصری ہیں, کہیں انصار و سنہ ہیں, کہیں محمدی ہیں. فکر سب کی ایک ہے, اور فکر یہی ہے کہ عالم اگر دلیل دے تو مان لو, بے دلیل بات بیان کرے ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم بے جا اس کی حمایت نہیں کریں گے, مبالغہ آرائی نہیں کریں گے, جھوٹی محبت بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف اور یہ امتیاز عطا فرمایا ہے. یہی امتیاز اور کسی بھی مسلک کو آپ ریسرچ کر لیں آپ کو نہیں ملے گا. یہ امتیاز اور کہیں آپ کو بھی نہیں ملے گا. گیا 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 شروع میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا, فساد فی الارض. فرشتوں نے کہا تھا اللہ تو ایک ایسا انسان بنانے والا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو یہ خون بہایا جا رہا ہے نہیں. حالانکہ 5 منٹ میں سب جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ وہ ملکوں کے جھگڑے ہوں, وہ بارڈروں کے جھگڑے ہوں, وہ اور بڑے چھوٹے جھگڑے ہوں, سارے 3-5 منٹ میں ختم ہو سکتے ہیں. مگر شیطان کے کہنے پر انسان چل کر فساد کو ترجیح دیتا ہے, امن کو ترجیح نہیں دیتا ہے. یہ میرا پہلا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ میں نے بیان کیا غسل کا طریقہ کیا ہے, پھر غسل کن کن موقعوں پر کرنا چاہیے. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. بھائیو، کچھ باتیں اچھی وہ ان میں سے ایک دو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علاج معالجہ کے حوالے سے ٹھنڈا پانی نہ پئیں ورنہ آپ کو کرونا کے کھاتے میں ڈال دیں گے. آپ کو نزلہ ہو جائے گا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے انہوں کرونا کے کھاتے چھپاؤ جی. حالانکہ نزلہ ایک عام سی چیز ہے. تو اس لیے ادرک، سونف، زیرہ اور سنا مکی، اس کا کعبہ خود پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، دادی، اماں، سس اور بیگم ان کو بھی پلائیں. اور دوائی لینے سے پرہیز کریں، جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، کم کھانا کھائیں، پانی 20 منٹ پہلے پی لیں، آدھا لیٹر پونا لیٹر پی لیں. کھانے کے اوپر آپ پانی نہ پئیں، لیکوڈ استعمال نہ کریں، 1.5 گھنٹے کے بعد استعمال کریں. واک کریں، سیر و صحت کریں، صبح کو جلدی اٹھیں، سورج نکلنے سے پہلے آپ اٹھے ہوئے ہوں اور سورج نکلنے والے منظر کو آپ خود دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، آکسیجن لیں. واک کریں، کھانا کم کھائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اور کبھی کبھی ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں اور بچوں کو بھی کروائیں. یہ لیز، پاپڑ، سلانٹی، چورمر، یہ سالے خون نہیں بنتا، بچوں کی گروتھ برباد ہو جاتی ہے. اس سے اپنے ٹافی، ٹکی، بسکٹ، اس سے بچوں کو بچائیں. ان کو گوشت دیں، قیمہ دیں، یخنی دیں، ڈرائی فروٹ دیں اور تازہ فروٹ دیں. اس پر بچوں پر پیسے خرچ کریں. بہترین صدقہ اپنی گھر میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی، ماں باپ، بہن بھائیوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. کبھی بھی 2 انجیکشن کٹھے نہ لگوائیں. ایک یہ لگوا لیا، دوسرا اور کمپنی کا اور نام کا اور کیمیکل اس میں جو ہے سالٹ ہے اس کو لگوا دیں. یہ کام بھی نہ کریں. ایک وقت میں صرف 1 انجیکشن، پھر شام کو اگر لگانا ہے دوسرا کوئی تو پھر لگائیں. 2-3 انجیکشن کٹھے نہ لگوائیں. اور ڈاکٹر سارے قابل نہیں ہوتے ہیں، کئی بے حس بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے تمیز سے بھی عاری ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک آدمی نے اپنے بچے کو روزانہ 1 cc انجیکشن لگانا تھا، اس نے پورا ایمپیول خرید لیا. اس میں 10 cc میڈیسن تھی. نرس کو اس نے ایمپیول دیا، اس نے پورا ایمپیول ہی بچے کو لگا دیا. زیادہ دوائی کے ریئیکشن سے بچہ فوت ہو. جب آپ انجیکشن لگوائیں یا دوائی لیں، ایک ڈاکٹر سے زیادہ دوسرے یا تیسرے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں کہ یہ انجیکشن مجھے لگوانا ہے کہ نہیں لگوانا ہے، یہ دوائی مجھے لینی ہے کہ نہیں لینی ہے. زیادہ اپنے جسم کو دوائیوں کا عادی نہ کریں. اور آخری بات یہ ہے، ایک موبائل، ایک بیوی اور ایک اللہ پر گزارا کریں. ایک موبائل، ایک بیوی اور ایک اللہ پر گزارا کریں. میں نے زیادہ بیویوں والے گھرانے کو دیکھا ہے، بچوں میں حسد، کینہ، بغض، نفرت، لالچ، عداوت، طمع، یہ جو شیطانی خصائص ہیں یہ ان بچوں میں قدرتاً یا مائیں بھر دیتی ہیں. ہائے اس کے بچے، ہائے میرے بچے. یہ جو ہائے ہائے والا ماحول ہے، تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کریں، ایک موبائل پر اکتفا کریں اور ایک اللہ پر اکتفا کریں. معبود بھی ایک ہونا چاہیے. اس لیے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو انہوں نے قید خانہ کے ساتھیوں کو کہا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کئی خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ کا دروازہ بہتر ہے. اللہ اکبر. قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھانی چاہیے، قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے. 12 اماموں میں سے کسی کی قسم، عبد القادر جیلانی کی قسم، غوث پاک کی قسم، رسول اللہ کی قسم نہیں بھائی، صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے. قرآن کی قسم میں بھی صحابہ اور محدثین خاموش ہے. کعبہ کی قسم اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح نہیں کھائی. اللہ کے رسول نے جب قسم کھائی، کعبہ کے رب کی قسم، رب جبرائیل کی قسم، یہ اللہ کی قسم ہی ہے، جبرائیل کے رب کی قسم، کعبے کے رب کی قسم.
تو مسئلہ یہ سامنے آیا کہ ہمیشہ اللہ کو گواہ بنا کر قسم لینی اور دینی چاہیے، اور قسمیں حرام ہیں، شرک ہے۔ نماز کو ترک نہ کیجیے، ترک نماز شرک اور کفر کی ایک قسم ہے۔ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان ترک نماز کا فرق ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اور یہ حدیث جو ہے سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ بلوغ الامانی میں اس حدیث کو لکھا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے من کا گنڈا تمیمہ وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کوئی ہاتھی کا دانت لٹکا دیتا ہے، کوئی سانپ کے اندر زہریلی تھیلی لکا کے وہ لٹکا دیتا ہے، کوئی لوہے کی کوئی چیز لٹکا دیتا ہے، یا یہاں پہن لیتا ہے، یا پنڈلی پر پہن لیتا ہے، یا انگلی پر چڑھا دیتا ہے، اور اس سے یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ پتھر زمرد، یاقوت، فیروزہ یہ مجھے فلاں فلاں بلا سے بچائے گا، تو یہ فیروزے ہوں، یہ انگلیوں میں چھلے ہوں، یہاں پر دھاگے اور کڑے ہوں، یا تعویذ ہوں، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے منکا یا گنڈا وغیرہ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ اور جب شرک ہو جائے گا تو نجات مشکل ہو جائے گی، شرک کی بخشش ذرا مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان باتوں سے، ان اعمال سے پرہیز کریں۔ اکثر مائیں بچوں کو تویز دے دیتی، بچوں نے تویز لٹکایا ہوتا ہے، بیمار پھر بھی ہوتے ہیں مگر تویز بھی چل رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے خاندان میں سمجھائیں، پیار سے، شدت سے نہیں، پیار سے سمجھائیں تاکہ وہ لوگ شرک سے بچ جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔